جہاں بھی کربلا سجے گی، جہاں بھی کوئی ظالم اٹھے گا قیامت تک، جو زبان پر ہے وہی دل پر ہو۔ اس خانوادے کا یہی تر ہم بھی اسی ہی کے لیے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دنیا والے حسینی جہاد کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ رب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی عطا، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں علامہ صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا، حضور 22,000 یزیدیوں کا لشکر ہے، 22,000 یزیدیوں کا لشکر ہے، اور یزید نے آخری دم تک اہل بیت اطہار کے ایک ایک پھول کو چن چن کر اس کی فوجیں مارتی چلی جا رہی تھیں، اور امام علی مقام نے ایک ایک نوجوان کی لاش اٹھائی، اور ساتھ ایک ہی آپ کی زبان اقدس پر لفظ تھے، اور وہ یہ تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی ہی کے لیے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام علی مقام کی اپنی شہادت بھی ہوئی، اور آپ نے خود بھی جامع شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور آپ ہمارے ناظرین کو امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے بتائیں کہ امام علی مقام کی شہادت سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ ایک اہم سوال ہے جی کہ بسم اللہ۔ کربلا کا جو واقعہ ہوا ہے تو امت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ جی آپ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر اتم ہیں، تو جو تربیت آپ نے سرکار کی گود میں پائی تھی اس کا یہی تقاضا تھا اللہ اللہ کہ آپ حق کا ہر حوالے سے تحفظ کریں، بے شک باطل سے آپ ٹکرائیں۔ تو آپ نے امت کو، قیامت تک آنے والے افراد امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی باطل کو تسلیم نہ کریں۔ واہ، بڑی بات، بڑی بات۔ یہ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ اس کا امت کو فائدہ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ بیعت کر لیتے تو اس میں حرج کیا تھی؟ اللہ اللہ، اگر بیعت کر لیتے تو پھر ہر ظالم کو یہ جواز مل جاتا کہ وہ ظلم بھی روا رکھے اور اسلام کا دعویٰ بھی کرتا رہے اور شریعت سے بغاوت بھی کرتا رہے اور امن مانیہ بھی کرتا رہے اور کوئی اسے روکنے اور ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو سرکار حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھا دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ پھر آپ کے جو اثرات ہیں وہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں، یہ ایسا کردار ہے، حسینی کردار، واہ واہ، کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ خواہ وہ اسلام کو مانے کہ نہ مانے، یہ جملہ بڑا ایمان افروز ہے۔ آپ سماعت فرمائیں کہ لوگ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اسلام کو مانے کہ نہ مانے حسین کو مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یہ کردار ایسا ہے پیاری بات کہ جو آپ کا دعویٰ ہے یا بالفاظ دیگر جو آپ کے دل میں ہے وہی زبان پر ہو، سبحان اللہ، جو زبان پر ہے وہی دل پر ہو۔ اس خانوادے کا یہی تر امتیاز ہے۔ یہ گھرانہ کبھی باطل کو قبول نہیں کرتا ہے بے شک، اور کبھی حق سے ابا نہیں کرتا ہے۔ بے شک، تم ہمارے سامنے ان کا کردار، جس کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب تک حق غالب رہا سرکار حسین حق کے طرفدار اور معاون اور معین اور رفیق بن کے رہے۔ جب حق مغلوب ہوا تو آپ نے تلوار نکال لی اور پھر مرتے دم تک، آخری سانس تک آپ نے ہاتھ سے تلوار رکھی نہیں ہے۔ یہی سبق ہے امت کو سرکار حسین پاک کا۔ اب بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے
कुर्बानियां दी हैं, कौमों के लिए जिन्होंने सदाए हक बुलंद की है, वो किसी भी मजहब व मिल्लत के लोग हों, वो सरकार हुसैन को जरूर पढ़ते हैं, आपकी सीरत को अपने सामने रखते हैं। माशाअल्लाह। कई शख्सियात के ऐसे हवाले हमारे सामने हैं कि जो इस्लाम को जिन्होंने नहीं माना है, कलिमा रसूलुल्लाह का नहीं पढ़ा है, लेकिन उस हुसैनी किरदार को उन्होंने जरूर सराहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इसके असरात जो है हमारे अदब पर बहुत ज्यादा इसके असरात हैं। हर शायर ने, जिसने उर्दू जबान में शायरी की है, उसने किसी न किसी अंदाज में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर हुसैनी किरदार को जरूर खिराज तहसीन पेश किया है। क्या बात। और मैं तो यही कहूंगा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सब्र के साथ मसाइब बर्दाश्त किए, उनके भी रहनुमा ये करबला वाले हैं। जो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जेल के अंदर जहर का प्याला पीकर शहादत पाई है, उनके भी रहनुमा यही करबला वाले हैं। और जो इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिन्होंने खल्के कुरान का फितना उठाने वालों के खिलाफ सदाए हक बुलंद की और कोड़े खाए, लेकिन हक से फिरे नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के किरदार को भी जो रहनुमाई और रोशनी मिली है वो करबला से मिली है। सुभान अल्लाह। और यही सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जिसको मौलाना जौहर ने बहुत ही खूबसूरत बयान किया और ज़बान ज़द खास आम है ये शेर कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो जहां भी हुसैनी किरदार हो, जहां भी करबला सजेगी, जहां भी कोई जालिम उठेगा क़यामत तक, अब ये नहीं हो सकता कि सारी उम्मत ही जालिम की तरफदार बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो बता दिया था कि जिहाद जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा। जिहाद में जारी रहना है, जालिमों के खिलाफ और जाबरों के खिलाफ जिहाद होता रहेगा। और जब तक ये जिहाद होता रहेगा, दुनिया वाले हुसैनी जिहाद को सलामी अकीदत पेश करते ही रहेंगे। क्या बात है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बड़ी